بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ زنا کی برائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا تک سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ناظرین کرام، کوئی شخص بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور اپنی قوم کی کسی عورت سے پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان سے بدکاری کرے، اور یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے، اور خداوند عالم جو کہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، سب کی سب عورتیں اس کی باندیاں ہیں، وہ بھی پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اس کی باندی سے بدکاری کرے۔ اسی لیے خداوند عالم نے زنا کو حرام فرما کر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، لوگو زنا بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور یا باندیوں سے ان پر ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہیں۔ پھر اس کی سنگین سزا مقرر فرمائی تاکہ کوئی بھی اس فعل بد کا ارتکاب نہ کرے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد غیر شادی شدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور پچھلے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت پر مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو تاکہ زانی اور زانیہ کو شرمساری حاصل ہو اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور اگر زانی زانیہ شادی شدہ ہوں تو ان کا سرے سے وجود ہی ختم کر دو کہ ان بے حیاؤں کی زندگی ملت اسلامیہ کے لیے باعث آر ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد 60 سال تک عبادت الہی میں مشغول رہا۔ ایک دن بارش برسی جس کی وجہ سے زمین سرسبز شاداب ہو گئی۔ عابد نے اپنی عبادت گاہ سے دیکھا کہ زمین بڑی سرسبز شاداب ہے۔ دل میں کہنے لگا کہ اگر میں اس عبادت خانہ سے باہر نکل کر عبادت کروں تو بہت خوب ہوگا۔ چنانچہ وہ 1-2 روٹیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے اپنی عبادت خانہ سے باہر نکل آیا۔ جب وہ ایک جگہ پہنچا تو وہاں اس کے پاس ایک عورت آئی، ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں ایسا منہمک اور مست ہو گیا کہ اس پر شہوت غالب آ گئی اور اس عورت سے وہ زنا کر بیٹھا۔ ایک تالاب میں غسل کرنے کے لیے گیا، اتنے میں ایک سائل آیا، اس نے وہ 2 روٹیاں جو اپنے ہمراہ لایا تھا سائل کو دے دیں۔ پھر کچھ مدت کے بعد وہ عابد مر گیا۔ اس کی 60 سالہ عبادت کا وزن کیا گیا اور اس کے زنا کا وزن بھی کیا گیا، تو زنا کا وزن اس کی 60 سالہ عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی ان 2 روٹیوں کی عبادت تو لی گئی جو کہ اس نے سائل کو دی تھی، تو اب وہ زنا کے وزن پر غالب آ گئی جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ دیکھ لو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کہ زنا ایک ایسی بری بلا ہے کہ اس نے 60 سالہ عبادت پر پانی پھیر دیا۔ زنا کی نحوست سے عمر ناقص ہوتی ہے، یعنی کہ عمر میں برکت نہیں رہتی۔ زنا کی نحوست سے زانی کے چہرے پر سے زیب و زینت اور رونق رخصت ہو جاتی ہے اور نور تجلی نکل جاتی ہے اور چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے۔ زانی کو اپنے اہل و اولاد میں سے زنا کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی عالم سے سنا کہ جو شخص بھی کسی بیگانی عورت سے زنا کرے گا تو یہی فعل اس کی اولاد میں بھی ہوگا۔ بادشاہ نے آزمانے کے لیے اپنی ایک لڑکی کو جو کہ بہت خوبصورت تھی، عمدہ لباس پہنا کر اور زیور وغیرہ پہنا کر اپنی ایک لونڈی کے ہمراہ باہر بھیجا، اور لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو گلی کوچے میں لے جا کر بلا حجاب پھرائے اور سیر کرائے، نیز جو کوئی بھی اس کے ساتھ جو کچھ کرے منع نہ کرے۔ چنانچہ وہ لونڈی اس بادشاہ زادی کو ساتھ لے کر چلی گئی اور جگہ بجگہ اسے پھرانے اور سیر کرانے لگی، مگر جو کوئی بھی شہزادی کو دیکھتا تو مارے وہ حیا کے اپنا منہ پھیر لیتا اور نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب وہ دونوں پھر پھرا کر واپس گھر کے نزدیک پہنچی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر شہزادی کے منہ پر بوسہ دے دیا اور وہاں سے چلا گیا۔
جب وہ دونوں بادشاہ کے پاس آئی تو بادشاہ نے حالات پوچھے تو لونڈی نے کہا کہ کسی نے بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، مگر واپسی پر ایک مرد نے اس کے منہ پر بوسہ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمام عمر میں صرف ایک بیگانی عورت کا بوسہ لیا تھا، تو آج اس کا بدلہ مجھے اپنی بیٹی سے دینا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ امید کرتی ہوں کہ کچھ اچھا ہی سیکھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہوت کے پجاریوں کو سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ شیئر لازمی کریے گا تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔